نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرعون کو تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ کس درجے کا ظالم اور کافر انسان تھا، حتیٰ کہ خدائی کا رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا، جیسا کہ نمرود نے کیا، اور انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ نجومیوں نے اس کو پیشن گوئی کی کہ تمہاری بادشاہت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ بہرحال اس وجہ سے اس نے 70,000 کے قریب بچے اس نے قتل کروائے۔ بہت ظالم تھا۔ بنی اسرائیل یہ نبیوں کی اولاد تھی، ان کو اس نے اپنے کاموں کے لیے، ذمہ داری کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کرتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جو بچہ پیدا ہوتا کہ پتہ چل جاتا فرعونیوں کو، تو فوراً اس کو جا کر قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس خوف سے ڈری کہ یہ بچہ اگر فرعون کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس کو قتل کر دے گا، تو آنکھوں سامنے قتل ہونے سے یہ بہتر ہے اس بچے کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کر نہر میں ڈال دیا، صندوق میں بند کر کے نہر میں ڈال دیا۔ اب وہ نہر کا پانی جس طرف جا رہا تھا، آگے فرعون کا محل تھا جو بکس، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ساتھ ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، چپ کے جاؤ کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بکسے میں ڈالا ہوئے بچے کو، اب بکسا جاتے صندوق فرعون کے محل کی طرف جو نہر جا رہی تھی اس طرف مڑ گیا، اور وہاں جو ہیں وہ باندیاں خادمائیں وہ پانی بھر رہی تھی، انہوں نے بکسے کو دیکھا، صندوق کو کھولا تو اندر دیکھے کہ حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے۔ حضرت آسیہ کے پاس لے کر گئی۔ حضرت آسیہ نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی، کیونکہ ان کی اپنی اولاد فرعون سے کوئی نہیں تھی، تو دیکھا تو بڑی خوش ہو گئی۔ انہوں نے اس کو لیا اور اس کو باہر نکالا اور خوش ہوئی۔ فرعون کو کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہمیں مل گیا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرعون کو کھٹکا گزرا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، یہ کیا معصوم ہے، یہ نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے لیا۔ اب بچے کو دودھ پلانے کا، چھوٹا بچہ ہے، روتا ہے دودھ پینے کے لیے، تو عورتیں منگوائی گئیں۔ ایک عورت کو کہا کہ آؤ اس کو دودھ پلاؤ، سینے دو، ہو سکتا ہے دودھ پی لے۔ دوسرے کو جو عورت بھی بلاتے ہیں تو کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام بچہ نہیں پیتا، تو اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو بھی ساتھ ساتھ بھیجے تھے، جاؤ دیکھو یہ منظر دیکھو یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی چپکے سے ساتھ دیکھتے فرعون کے گھر میں وہ بھی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ آپ کو بتاتی ہوں، بڑی مبارک اور بڑی زبردست عورت ہے، اس کا دودھ بھی بڑا میٹھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری ماں ہے، کہا کہ اس کا دودھ بھی بڑا میٹھا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پیچھے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، فرعون کے گھر میں مال میں ایک بچہ ہے، کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، ہو سکتا ہے آپ کا دودھ پی لے۔ تو وہاں جب گئے، والدہ گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو صبر دیا۔ جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو یکدم فرط محبت میں
وہ آواز پکار اٹھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ گئی، جا کر ان کو جیسے ایک اجنبی بچے کو اٹھاتا ہے اس طرح انہوں نے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور دودھ پلایا، اور بچہ دودھ پینے لگ گیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ چلو اچھا اس عورت کا دودھ پی لیا، اب تو کام ہو گیا۔ تو کہا کہ ان کو کہا گیا کہ یہی ہمارے محل میں رہو، یہاں تمہارے لیے تنخواہ وغیرہ کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اس بچے کو یہاں دودھ پلا۔ کہا کہ میں یہاں تو نہیں پلا سکتے، اپنے گھر میں جا سکتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور فرعون وہ بچہ جو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اس کی تنخواہ سے اللہ نے بڑا کر کے دکھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، نبوت ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی دعوت دی، فرعون نے انکار کر دیا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی تھی، تو انہوں نے جب دعوت دی اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے بڑی اذیتیں اور بڑی تکلیفیں ان کو حضرت آسیہ کو پہنچائی، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جب اتنے ظالم جسم کے اندر میخیں تختے کے اوپر لٹا کر اور جسم کے اوپر کیلیں لگوائی، اور ان کی اتنی سخت ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کو مارا، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بھی خوشخبری ان کی کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی۔ تو یہ ایک بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اپنے نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے، چھوٹا بچہ ان کو پالا پوسا، اور جب نبوت مل گئی نبوت کا اعلان کیا، اور کسی بندے نے دعوت کو قبول نہیں کیا ان کے لوگوں میں سے، لیکن حضرت آسیہ نے قبول کیا، اور اس کا شرف کیا ملا کہ دنیا میں مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے جنت میں جو مقام تھا وہ دکھا دیا، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا بھی شرف اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کامل اتباع، نبی کی اتباع کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔